آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے قصبے میں، آپ کے گاؤں میں کم از کم یہ مکاتب اور یہ مدارس کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں مدرسے نہیں، جہاں مکاتب نہیں ہے، وہاں جائیے، وہاں لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ یہاں کے قاری صاحب اور مولانا صاحب اور دیگر یہاں کے جو احباب ہیں ان کا یہ احسان ہے یہاں کی عوام پر کہ انہوں نے مدرسہ مکتب کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں ایک کھول کو رکھ دیا تاکہ آپ کے بچے ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیے، اس بات کو لکھ لیجئے، جس دن یہ مکاتب، جس دن یہ مدارس ختم ہو گئے یا ختم کر دیے گئے تو یاد رکھیے آنے والی نسل ایمان پر قائم رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، بلکہ آزادی کے آزاد کے لیے، آزاد کرانے کے لیے علماء کرام اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت مدارس نہیں تھے، یہ دارالعلوم دیوبند بھی نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے یہ کھڑے ہوئے اور سوچا کہ مکاتب و مدارس کو کھولا جائے تاکہ مسلمان کے ایمان کو قائم کیا جا سکے، مسلمان کو ایمان پر کھڑا کیا جا سکے۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور وہاں سے جو کوشش ہوئی پورے ہندوستان میں اور بر صغیر میں ایک جال بچھا دیا گیا۔ اس وقت ہندوستان کئی ٹکڑوں میں نہیں تھا تو جال بچھا دیا گیا مدارس کا، مکاتب کا، اور آج انہیں مدارس کی دین ہے، آج انہیں مکاتب کی دین ہے کہ ہمیں جگہ جگہ پر حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ پر علماء کرام کی تعداد نظر آ رہی ہے، جگہوں جگہوں پر ہمیں ائمہ حضرات مل جاتے ہیں اور ہمیں پڑھانے والے مل جاتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے قصبے میں حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اس لیے اس نعمت عظیم کو کبھی بھولے نہیں۔ آج کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مدرسے کو، اپنے علاقے کے مدرسے کو اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے آپ ان کے دانے گھرنے سخنے جو بھی جس طرح بھی ہو سکے ان کے ساتھ کھڑے رہیے، مدد کیجیے تاکہ آپ کے جو بچے ہیں یہ آئندہ ایمان پر قائم رہیں۔ آج جتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی دین کی بنیادی تعلیم ہرگز ہے ہی نہیں۔ آج سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے، ABC انگریزی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، لہذا جہاں بولنا شروع کرتا ہے کہ اس کو وہاں جہاں انگلش میڈیم میں داخلہ کرا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو جتنی سی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا چاہیں دلوا سکتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جائے، لیکن یاد رکھے دین کی بنیادی باتیں مکتب میں سکھائے بغیر اگر آپ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یا کسی انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں باوجود اس کے کہ اس کو دین کی بنیادی اور موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں ہے تو معاف کیجیے گا کہ آپ اس کو جو ڈال رہے ہیں وہ اس کو مرتد ہونے کے لیے، وہ آگے چل کر ایمان پر قائم نہیں رہے گا۔ الامان والحقیق، اس لیے یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے آپ کا بچہ جب اس لائق ہو جائے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے تو آپ ان مکاتب کی، ان مدارس کی طرف رجوع کریں اور اس سوچ کے ساتھ یہ وہ مدارس ہے، یہ وہ مکاتب ہے جو ہماری نسل کے ایمان کے محافظ ہیں، ہماری تحفظات کے کام کرتی ہیں، لہذا ان کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بنیادی تعلیم حاصل کر لیں پھر آپ اس کو عصری تعلیم میں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم میں کالج اور یونیورسٹی میں لے جائیں، مبارک ہو، لیکن یہ کام کرنا ہے۔ آج الٹا ہے، آج دیہاتوں میں اور بہت سے شہروں میں تو اس کا رجحان کم ہو رہا ہے، لیکن دیہاتوں میں ایک عام رجحان یہ بنا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شہروں میں اس طرح کی چیزیں بہرحال ہوتی ہیں، اس
لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تہیا کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں جب تک ان مدارس میں ان مکاتب میں سکھا نہیں دیں گے تب تک ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم ان بچوں کو اصلی تعلیم میں بھیجیں. یہ بات یاد رکھیے. چاہے وہ مسلم پرسنل ہو, چاہے وہ جمعیت علماء ہو, چاہے وہ دیگر تنظیمیں ہوں, وہ اس بات پر زور دے رہی ہیں اور مکاتب و مدارس قائم کروا رہی ہیں, اور ہمارے تبلیغی احباب کی بھی باقاعدہ تحریک بھی چل رہی ہے ان مکاتب کو قائم کیا جائے, چاہے وہ مسجدوں میں ہو, چاہے وہ مدرسے میں ہو. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بات بہت ساری ہو گئی ہے. اخیر میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ان مدارس سے جوڑیے, اور چونکہ آپ کے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری, آپ کی نسل کی ایمان کی ذمہ داری ان مدارس پر ہے, ان مکاتب پر ہے, اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح آپ اپنے گھر کو بنانے کی فکر کرتے ہیں, جس طرح آپ اپنے گھروں کو بنانے کی فکر کرتے ہیں, اسی طرح آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ ان مکاتب کی, ان مدارس کی مدد کریں, کسی بھی طرح سے ہو سکے ان کی مدد کریں تاکہ یہ محافظ بنے رہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پورے گاؤں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جتنے بچے ہیں ان کو کم از کم قرآن کریم اور ایک کتاب آتی ہے تعلیم الاسلام, ان کا رکھتا جب تک نہیں لگوا دیں گے ان کو باہر نہیں لے جائیں گے. یہ بات ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگی, اگر آپ یہ چیز نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں, اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ یہ بچہ, اگر آپ نے اس بچوں کو کہیں بھیج دیا, دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرائی, کل یہ بچہ میدان محشر میں قیامت کے دن دامن پکڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا, اللہ یہ میرا باپ ہے جو مجھے پیسوں کی مشین بنانا چاہتا تھا, یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم پڑھتے. اگر میرا باپ چاہتا, اگر میرے والدین چاہتے تو ہم دین کی بنیادی باتیں سیکھ لیتے, لیکن میرا باپ, میری ماں پیسوں کی مشین مجھے بنانا چاہتی تھی, اس لیے مجھے پڑھنے نہیں دیا. میرے عزیز ساتھیوں, کہیں نہ ہو کہ میرا بیٹا جس کو ہم لاڈ پیار سے پال رہے ہیں, کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائے تو بڑی شرمندگی ہوگی. اس لیے کل ہمارا بیٹا وہاں جا کر یہ کہے, اس سے پہلے ہم یہ فکر کریں کہ ہم ان مدرسوں میں جتنے بھی بچے چھوٹے ہیں, جب تک وہ قرآن کی تعلیم اور دین کی بنیادی تعلیم ہمارے قاری شکیل صاحب نے جو بھی نظام متعین کیا ہو, ظاہر علماء کرام کی رہنمائی میں ہوگا, تو جب تک حاصل نہ کر لیں تب تک حرام ہے کہ آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جا کر داخلہ کرائیں. یہ وہ چیز ہے, اگر آپ نے ٹھان لیا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے